خالصتان اٹھ رہے ہیں. خالصتان تو ہمیشہ دیکھیں جیسے خالصتان کی وجہ آئی ایس آئی تھی, وہ کہتے ہیں کہ خالصتان کی وجہ آئی تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بالکل خیال جو تھا وہ تھا ایک جنرل شابیگ سنگھ تھے جو کہ مشرقی پاکستان کے خلاف بھی آپریشن میں رہے. ہی واز اے بریلینٹ مائنڈ. اچھا, شابیگ سنگھ ان کا نام. وہ پاکستانی فوج میں تھے؟ نہیں, انڈین فوج میں. انڈین میں سکھ تھا. شابیگ سنگھ سکھ تھا. اچھا ٹھیک ہے. اور ہی واز دا ملٹری ایڈوائزر ٹو ہماری فوج میں سکھ رہے ہیں ویسے. جرنیل سنگھ بھنڈراموالا کے ساتھ وہ ملا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ خود ہی پلان بنایا تھا کہ ہم ہریمندر سنگھ کے اوپر, ہریمندر جو ان کا بہت ہی سیکریٹ ہے نا دربار صاحب کے اندر, گولڈن ٹیمپل کے اندر ہریمندر جو ہے, اور ہم حملہ کروائیں گے, وی ول کریٹ سچویشن کہ ہمارے اوپر حملہ ہو جائے تو خالصتان کی موومنٹ جو ہے وہ چل پڑے گی. تو یہ ایک سنت فتح سنگھ تھے, آپ کو یاد ہوگا, پہلے مسلمان کا بچہ تھا, پھر وہ سکھ اڈاپٹ ہو گئے, پھر وہاں پہ اس کو کہتے ہیں انند پور ایگریمنٹ, اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آزادی چاہتے ہیں. تو اس کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. تو یہ ان کا اپنا آئیڈیا تھا اور ہم نے ان کی کوئی مدد نہیں کی. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ تمام جو باہر کے سکھ تھے وہ خود اسلحہ خریدتے تھے یہاں سے اور وہ لے جاتے تھے پار. یعنی آپ کے پاس گنگا سنگھ ڈھلوں تھے, گرمیت سنگھ اولک تھے, آپ کے پاس جگجیت سنگھ چوہان تھے جو سیلف ٹرائل وہ تھے, بہت سارے ایسے سکھ جو کہ آتے ہیں. یعنی ان کی تمام عبادت گاہیں پاکستان کے اندر ہیں. سچا سودا ہے, ننکانہ صاحب ہے, پھر کرتارپور دربار کرتاب ہے, پنجا صاحب ہے, یعنی دیگر اور بے شمار ان کی عبادت گاہیں. اور پھر وہ توحید پرست ہیں. ان کا جھگڑا کیا ہے ہندوؤں کے ساتھ؟ کیوں وہ 26 جنوری کو جب انڈین کانسٹیٹیوشن بنی تھی تو اس کے اوپر سیلیبریشن کو وہ انڈین کانسٹیٹیوشن کی کتابیں کیوں جلا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہندو مت کا حصہ نہیں ہیں, جبکہ اس کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ تم ہندو مت کا حصہ ہو. وہ کہتے ہیں تم بت پرست ہو, ہم توحید پرست ہیں, ہم کیسے تمہارے ساتھ؟ آپ کو معلوم ہے کہ 2 حج کیے تھے بابا گرو نانک نے, اور اپنی تمام گرو بانیوں میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہوئی ہے ہر ایک جگہ, ہر جگہ پہ انہوں نے. یعنی وہ صرف تھوڑا امن آشتی جیسے یہ ہوتا ہے نا جو سلسلہ جس کو ہم کہتے ہیں صوفیاء اکرام کا, تو وہ اس قسم کے تھے کہ صلح آشتی کے لیے کام کر رہے تھے. which was not bad, it was very humane. ان کا جو میسج تھا بڑا ہیومین تھا, اور آج بھی آپ پڑھیں ان کے بہت ہی خوبصورت ان کی چیزیں ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب انہوں نے یہ اپنا کہا کہ ہم تمہارا حصہ نہیں, ہم ایک الگ قوم ہیں, اور ایک وقت میں جو یہ آپریشن بلو سٹار سے پہلے وہاں پہ 20% سکھ, ان کی آبادی 2% ہے انڈیا کی آبادی کا, لیکن 20% افواج ہند کے اندر ان کے لوگ موجود تھے. اور پائلٹس کا یہ عالم تھا کہ 80% پائلٹس انڈین ایئر فورس کے سکھ تھے. یعنی ایک اتنی زبردست نہیں, لیکن پاکستان نے کوئی رول پلے نہیں کیا. وہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان نے لسٹیں دی, یہاں کی لسٹیں چلی گئی تھی. ہم صرف اتنا, میں اگر آپ کہوں ابھی آپ میرے سے کہلوانا ہی چاہتے ہیں تو وہ اتنا کہتے تھے کہ بھئی ہم اپنی نظریں بند رکھیں گے, ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ کہ ہم تمہارے, انڈیا نے کبھی ہمارے ساتھ اتنی بھی رعایت کی ہے کہ آپ ان کے ساتھ رعایت کریں. لیکن وہ جو گئی ہوں گی وہ تو کیونکہ جب بہت کارنیج ہوا دلی کے اندر سکھوں کا اور اندرا گاندھی کے قتل کے بعد, تو وہ تقریباً 6,500 سکھ بھاگ کے پاکستان آ گئے تھے بارڈر کراس کر. اچھا, کھلے تھے اس وقت, یہ باؤنڈری نہیں لگی. چنانچہ ان کو پھر ہم نے جیلوں میں لوکیٹ کیا. تو وہاں سے کوئی 1100 کی لسٹ تھی جو منسٹری آف انٹیریئر سے کہا گیا کہ ذرا ان لوگوں کو, تو وہ 1100 کی لسٹ تھی, بس وہ نہیں ہمارے نہیں ایجنٹ تھے, لیکن ان کو انہوں نے جا کے مارنا شروع کر دیا بعد میں. اور بڑی مشکل یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ ہی جو ہے نا عجیب و غریب حرکات کر ڈالتا ہے. اور بے نظیر کا تو وہ آپ نے فیمس جملہ سنا ہی ہوگا کہ اگر میں مدد نہ کرتی بھارت کی تو خالصتان کی موومنٹ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی تھی. تو بات یہ ہے کہ کبھی بھی تحریکیں ایسے نہیں چلا کرتی جب تک ان کے کاز نہیں ہوتا. ابھی خالصتان سیریسلی اٹھ رہی ہے, کاز از دیر. آپ کو لگتا ہے دوبارہ جیسے آپ جو عرب سپرنگ آپ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو گئی ہے, یہ عرب سپرنگ کو آپ نے مصر میں